بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ امیر محترم جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں، محترم بزرگوں، بھائیوں اور سامعین کرام، گزشتہ دو دروس میں شبہات کے فتنے کے مرکزی عنوان کے تحت ہم حقیقت الخوارج کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے اپنے سلسلہ وار درس کے علاوہ ایک درس جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش کے حوالے سے بھی ہوا درمیان میں، جس میں خوارج سے متعلق باتوں کو، کچھ پہلوؤں کو سمیٹنے کی کوشش کی گئی۔ ہماری یہ گفتگو شبہات کے فتنے میں قدر تفصیل سے جاری ہے۔ اس کے پچھلے دو دروس میں خوارج سے متعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات اور احادیث صحیحہ کو پیش کیا گیا۔ توجہ دیجئے کہ بعض ارشادات، تمام ارشادات کو نہیں۔ اب یہاں صاحب کتاب فیصل بن قزار الجاسم، یہ ہمارے کویت کے عالم ہیں، انہوں نے دوسرا عنوان قائم کیا الفصل الثانی میں فی احادیث السمع والطاعت لولاۃ الامور۔ ولاۃ امور مسلمانوں کے جو حکماں ہوں، حکمراں ہوں، ذمہ داران ہوں، سر فہرست اس میں وہی لوگ مراد ہیں جو قوت تنفیذ اور طاقت رکھتے ہیں، جن کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے، یعنی حکومت کے ذمہ داران، ارباب حل و عقد، حاکم۔ اور ان احادیث کو پڑھتے ہوئے عام طور سے ہمارے یہاں یہ تصور کیا جاتا ہے اور یہ بولا جاتا ہے کہ ان احادیث کا اطلاق مسلمانوں کے امیر، حکومت کے ذمہ دار کے اوپر ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں جو جماعتیں ہیں پائی جاتی ہیں مختلف، اور مسلمانوں کے الگ الگ دھڑے، ان کی اپنی جمعیتیں، تنظیمیں، اور تنظیمی ڈھانچے کے اعتبار سے ذمہ دار صدر، سیکریٹری اور فلاں ہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ یہ بات ضرور صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن ایک بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اجتماعیت کی جو تعلیم قرآن و حدیث نے دی ہے، اس میں اس جماعتی تنظیم یا اجتماعی ڈھانچے میں نظم و ضبط کا اختیار کرنا اور بڑوں یا مشورے کے مطابق کیے گئے فیصلوں کو ماننا، وہ اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی اجتماعی ڈھانچہ نہ قائم رہ سکتا ہے اور نہ کامیاب ہو سکتا ہے، اس کی کوئی طاقت ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں اس مرحلے میں کہ اس بنیاد پر بہت سے لوگ ان احادیث کو ناقابل توجہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ حاکم اور حکمراں سے متعلق ہے، اور ہمارے یہاں اسلامی حکومت ہے ہی نہیں، مسلمان خلیفہ امیر المومنین یا ذمہ دار ہے ہی نہیں، بلکہ کچھ لوگوں نے جو موجودہ دور کے خارجی مزاج کے لوگ ہیں، تحریکیت والے، وہ تو مسلم ممالک میں بھی جو مسلمان حکمراں ہیں ان کو بھی اس کا انطباق نہ کرتے ہوئے ان کو بھی اس سے خارج مانتے ہیں، اور ان کی مخالفت کرنے کو جو موجودہ غیر اسلامی جمہوری تصور ہے کہ جمہوریت کی بنیاد پر ہر کوئی کسی کی بھی تنقید کرے۔ حکومتوں میں یہاں حزب اقتدار اور حزب اختلاف ہوتا ہے، اور حزب اختلاف کا کام ہی ہوتا ہے کہ اہل اقتدار کی غلطیوں کو ڈھونڈے، تنقید کرے، لوگوں میں اس کو بدنام کرے، ان کے خلاف ماحول تیار کرے تاکہ اگلے الیکشن میں ان کے دوسروں کے لیے راستہ ہموار ہو۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جمہوری مزاج خارجیت کو ہوا دینے والا ہے۔ مسلم ممالک میں اگرچہ آج خلیفۃ المسلمین یا اسلامی حکومت کا وہ تصور نہ ہو جو خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا، لیکن جہاں اسلام کا نفاذ ہے، جہاں مسلم اقتدار میں ہیں، ان والیان حکومت کا بھی وہی حکم ہوگا جو یہاں حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے، ان کی شرائط اور احکامات کی تفصیل کے ساتھ۔ اگر موجودہ زمانے میں فرض کیجئے سعودی عرب جو اعلان کرتا ہے کہ ہمارا دستور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے، اور آج روئے زمین پر سب سے حقیقی معنی میں سب سے زیادہ قرآن و حدیث کی تنفیذ وہاں پائی جاتی ہے، کوئی اس کی کتنی بھی مخالفت کرے، عملی شکل میں پائی جاتی ہے، دین کی دعوت کے
تقاضوں کی تکمیل کا کافی کچھ انتظام کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مملکت توحید کو فتنوں سے، نظر بد سے، سازشوں سے جو پوری دنیا میں کی جا رہی ہے، نہ صرف یہود و نصارہ اور مخالفین بلکہ مسلمانوں میں بھی اہل بدعت اس کے چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ کب کوئی موقع ملے اور ہم اس کے خلاف کوئی سازش سے کوئی اقدام کریں۔ اللہ انہیں فتنوں سے محفوظ رکھے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنی حکومت کے اعتبار سے مسلم مملکت کا درجہ رکھتی ہے، اور یہ شرعی احکامات جو بیان کیے گئے ہیں اس میں ان حکمرانوں کے تعلق سے ان آداب کا لحاظ رکھنا شریعت کے دائرے میں داخل ہے۔ یہ بات میں علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں۔ خارجیت سے متعلق احادیث اور ولاۃ امور بھی سمع و طاعت، یعنی حکام کی باتوں کو سننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ یہاں جب ہم سمع و طاعت بار بار کہیں گے، ہر جگہ استثناء نہیں کر سکتے، دماغ میں یہ اصول رہنا چاہیے کہ سمع و طاعت معروف میں کی جائے گی ایسی چیزوں میں جس میں اللہ کی معصیت نہ ہو۔ ان حدیثوں میں یہ مذکور ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق یعنی اللہ کی معصیت اور نافرمانی کرتے ہوئے کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جائے گی، وہ امیر ہو، ماں باپ ہو، کسی کی بھی نہیں۔ لیکن اگر شریعت کے دائرے میں یہ لوگ کوئی حکم دے رہے ہیں تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کی سمع و طاعت کی جائے، لہذا ان کی سمع و طاعت کرنا اللہ کے حکم کو ماننا ہے، رسول کے حکم کو ماننا ہے۔ اسی بنیاد پر وہ آیت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، قرآن کا یہ حکم بھی ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ دونوں جگہ دیکھیے، غور کیجیے، قرآن نے کہا اطیعوا اطیعوا، دہرایا، تکرار کیا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت مستقل ہے۔ اللہ بذات خود اطاعت کا حقدار ہے، وہ تو معبود برحق رب ہے، اس لیے حقیقی اطاعت کا حقدار وہی ہے۔ اور اللہ کے حکم سے مستقل حیثیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ کی بات مانی جائے، لیکن اولو الامر کی بات مستقلاً اطاعت کے لائق نہیں ہے، اسی لیے یہاں اطیعوا نہیں کہا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر نہیں کہا، بلکہ وہ اولی الامر منکم کہہ کے ان دونوں اطاعتوں کے تابع بنایا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت اصل میں کی جائے اور اولو الامر کی اطاعت ان کے دائرے میں کی جائے، ان کی ماتحتی میں، متابعت میں کی جائے۔ اولو الامر کون ہے؟ لمبی چوڑی بحث کا موقع نہیں ہے، یا تو حکام یا علماء، ان سے اطاعت کی جائے۔ اور اس کے فوراً بعد کہا، کچھ لوگ اس کو تقلید کی دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ اس آیت سے تقلید ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولو الامر میں علماء بھی شامل ہے، لہذا امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد کی جو 4 ائمہ کی تقلید ہوتی ہے وہ اس میں داخل ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن کو کس طرح سے لوگ اس طرح جرأت کر دیتے ہیں اس کے معنی و مفہوم اور تفسیر بیان کرنے کی۔ جس وقت قرآن یہ نازل ہوا، ان 4 ائمہ میں سے کسی کا وجود تھا، صحابہ کرام نے اس پر کیسے عمل کیا؟ صحابہ کرام کو اس پر عمل کرنے کا حکم کیسے دیا گیا؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، یا پھر اس آیت کے ذریعے سے ہم یہ چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ یہ ائمہ مراد ہے۔ آج کوئی شخص امام حنیفہ، امام شافعی کی تقلید کر سکتا ہے، ان سے جا کے سوال پوچھ سکتا ہے، ان کی کتابوں کو عام جائز۔ ہم جب تقلید کی بات کرتے ہیں تو مقلدین یہ کہتے ہیں کہ عام آدمی قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتا اس لیے تقلید کرتا ہے۔ تو سوچئے کہ کیا عام آدمی جو قرآن و حدیث نہیں سمجھ سکتا وہ حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد کی کتابوں کو، فقہ کی اصولوں کو سمجھ سکتا ہے؟ ان کی کتابوں سے استفادہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کیسے کرتا ہے؟ علماء سے رجوع کرتا ہے۔ تو جب علماء سے رجوع کر کے وہ فقہ سمجھنے کی بات کر رہا ہے تو علماء سے رجوع کر کے کتاب و سنت کو کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ یہ دوسرا پہلو۔ تیسرا پہلو یہ کہ جب اللہ کی اطاعت پہلے ہے، رسول کی اطاعت اس کے تابع ہے، پھر ان دونوں کی اطاعت کے تابع اولو الامر کی اطاعت ہے، تو کیا اولو الامر کی اطاعت کا اتنا زیادہ معنی ہم بیان کریں کہ اب ائمہ کی بات ماننے کے لیے اللہ اور رسول کی بات کو رد کر دیں جیسا کہ اہل تقلید کرتے ہیں؟ اس آیت سے اگر آپ استدلال کر رہے ہو تو تیسرے نمبر پر اولو الامر ہے اور وہ بھی متابعت میں، تو تیسرے نمبر والی اطاعت کو اتنا مضبوط مان لیا جائے کہ پہلے اور دوسرے والی کو چھوڑ دیا جائے؟ واضح طور سے غور کرنے کے۔ اچھا، چوتھی بات کہ اولو الامر سے مراد ان 4 کو متعین کس نے کیا ہے؟ یہی 4 متعین ہیں، یہ کس نے کیا؟ کوئی تعین کی دلیل نہیں ہے، اور ہمارا اعتراض تعین پر ہی ہے۔ علماء کی فقہ سے 4 امام بلکہ ان کے علاوہ جتنے ائمہ سنت ہیں سب سے استفادے کے ہم قائل ہیں، لیکن کسی ایک کو متعین کر کے سب کو رد کر دینا، ایک کی بات کو واجب القبول ماننا کہ اس کی تقلید لازم ہے، باقی کوئی بھی اس کے علاوہ کوئی بھی امام کہے، کوئی بھی صحابی کہے، رسول کی حدیث آ جائے، قرآن آ جائے، ہم نہیں مانیں گے، یہ شبہات کے فتنے کا ایک باب ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا اولو الامر کی، اس کے فوراً بعد قرآن کی اسی آیت میں کہا گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا نزاع ہو جائے، تنازع ہو جائے کسی چیز میں، کسی مسئلے میں، ہاں تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، تو لوٹاؤ اس کو اللہ کی طرف، رسول کی طرف۔ یہاں بھی دیکھیے کوئی آیت کے اس ٹکڑے سے بھی تقلید شخصی جو واجب قرار دی جاتی ہے اس کا رد ہو رہا ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی۔ اب اگر اختلاف ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔ اللہ سے اختلاف ہو سکتا ہے؟ کوئی مسلمان اللہ سے اختلاف کرے گا یا کرنے کی گنجائش ہے؟ سوال ہی نہیں۔ رسول سے اختلاف کی گنجائش ہے؟ سوال ہی نہیں۔ تو اب تیسرا جملہ ہے اولو الامر، اور اس کے بعد تنازع ہو تو کیا کرنا ہے یہ بتائیں۔ تو اس کا مطلب ان تینوں میں سے تنازع یا جھگڑا کس سے ہوگا؟ اللہ سے گنجائش نہیں، رسول سے گنجائش نہیں، ان سے تنازع کر کے کوئی آدمی کا ایمان ہی سلامت نہیں رہے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ اولو الامر سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ آپ اگر تقلید کا معنی لے بھی لو تو اہل تقلید کے یہاں تو اپنے امام کے حکم کی یا اس کے اجتہاد کی مخالفت جائز ہی نہیں ہے۔ اصول میں یہ تکلیف دیا گیا کہ مقلد کے لیے اس کے امام کا قول ہی دلیل ہے، تو اب اختلاف کہاں سے کر سکتا ہے وہ؟ مطلب آپ کا بنایا ہوا یہ اصول قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اولو الامر سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور جب اختلاف ہو تو کیا کرنا ہے؟ لوٹانا ہے۔ کہاں لوٹانا ہے؟ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب اللہ کا کلام قرآن، رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ ثابتہ۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ہمارے درمیان جو بھی اختلاف ہو رہا ہے اس کا حل اللہ اور رسول کے پاس یعنی قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ تھوڑی سی بحث پھیل گئی اصل موضوع سے، لیکن یہ بھی متعلق اس کے درمیان آتی ہے، حکمہ کے معنی میں بھی میں کر رہا ہوں، علماء اور ائمہ کے معنی میں بھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ اختلاف کو لوٹاؤ اللہ اور رسول کی طرف، اس کا مطلب اللہ اور رسول کے یہاں اختلاف کا حل ہے، قرآن و حدیث میں اختلاف کا حل ہے۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ اختلافات کا تو کوئی حل ہی نہیں۔ اگر اختلافات کا حل قرآن اور حدیث میں نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا یہ حکم دیتا کہ اللہ کی طرف لوٹاؤ اور رسول کی طرف لوٹاؤ؟ اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو تو یہ کرنا ہے، اگر اتفاق ہے تو سوال ہی نہیں۔ اس کا مطلب اتفاق دلیل ہے مسلمانوں کا، اور اس کے بعد نزاع ہو رہا ہے اور پھر قرآن حدیث کی طرف لوٹانا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن حدیث کے سمجھنے میں گڑبڑ ہوگی تبھی تو نزاع ہوا۔ یہاں فقہ کی ضرورت پیش آتی ہے، تفقہ کی، قیاس کی، استنباط کی، اجتہاد کی۔ قرآن کی اس ایک آیت سے قرآن کے دلیل ہونے کی حجت ثابت ہوتی ہے، حدیث کی ثابت ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ اجماع اور قیاس یا اجماع اور اجتہاد بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو ہم قرآن حدیث کو جب ماننے کی بات کرتے ہیں تو یہ چاروں چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کی مطابقت میں عمراء، حکام، علماء کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ اس سے اجتماعی ڈھانچہ قائم اور مضبوط رہتا ہے۔ یہ خارجیت کا یہ باب ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ فرقہ ضالہ، فرقہ مارقہ خارجیوں کا ایک نام ہے۔ ان کے کئی ناموں میں سے پچھلے درس میں نے کچھ ناموں کا تذکرہ کیا تھا۔ ان کا ایک نام ہے المارقہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یمرق من الدین تمرق من الدین، یہ فرقہ جو ہے دین سے نکل جائے گا۔ ہاں، وہی المارقہ، اور یہ دین سے نکلنے والا ہے۔ حدیث میں کہا گیا دین سے ایسے نکل جائے گا جیسے تیر شکار کو چھید کر باہر ہو جاتا ہے اور اس پر کوئی نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ تو یہ فرقہ دین سے نکل جانے والا ہے، نام اسلام کا ہے، قرآن و حدیث کو ماننے کا ہے، لیکن اسلام سے باہر۔ کون بتایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں بتایا؟ ہمیں اور آپ کو متنبہ کرنے کے لیے کہ یہ فتنہ اٹھے گا، اور عہد صحابہ ہی میں اٹھا اور پھر قیامت تک اٹھتا رہے گا۔ یہ ہم نے پیچھے حدیثوں میں جانا۔ آخری فرقہ، آخری گروہ دجال کے ساتھ ابھرے گا جو خارجیت کا پیدا ہوگا۔ آج ہمارے گرد و پیش اور عالم اسلام میں بھی خارجیت کی فکر کا بہت کچھ اثر اور غلبہ ہے، جس نے مسلمانوں کو مختلف قسم کے شرور و فتن کا حصہ بنایا ہے۔ بعض حدیثوں میں آپ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مخلوق میں سب سے برے اور بدترین لوگ ہیں، شر الخلق والخلیقہ کہا گیا۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی جو خارجیت کا مزاج عالم اسلام میں حرکت میں ہے، ہنگامہ آرائی شور ہوگا مچائے ہوئے ہے، وہ مسلمانوں کو بے تحاشا نقصان پہنچا رہا ہے، بے تحاشا، ناقابل تصور۔ ہم اور آپ توجہ بھی نہیں دیتے۔
مسلمان علماء کی مخالفت، مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کی مخالفت یہی طبقہ کرتا ہے، اور یہی طبقہ سر فہرست جو ہے یہود، نصارہ اور مسلم دو دشمن لوگوں کی سازشوں کے ایجنڈے کا اعلی کار بنتا ہے۔ اللہ کے گھر میں بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں۔ شام کے محاذ پہ دیکھیے سنیوں کا قتل ہو رہا ہے، عراق میں قتل عام ہو رہا ہے، مسلمانوں کی تہذیب، ثقافت، دینی معاصر اور آثار کو تباہ و برباد کیا گیا جنگوں کے نام پہ۔ عراق پہ جب حملہ ہوا پہلا والا امریکہ کا، تو سب سے پہلے جس چیز پر قبضہ کیا گیا وہ لائبریری ہے، جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ عراق کے جو ماہرین تھے، علماء، پروفیسرز، سائنٹسٹ، ان کو چن چن کر مارا گیا، وہی بچے ہیں جو وہاں سے باہر بھاگ گئے۔ آج بھی سنیوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ اگر عربی پرچوں میں اور وہاں کے مقامی لوگ جو اہل سنت کے ہیں ان کی رپورٹیں یہاں بیان کی جائے تو بہت سے لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا۔ اور ان سارے معاملات میں روافظ کے جو آج کل دائیں بائیں ہاتھ بنے ہوئے ہیں، ان کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں یہ تحریکی، جس میں کھل کر میں کہوں اخوانی، جماعت اسلامی اور دوسرے لوگ، اور ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر کام کرنے والے کچھ بیان بازی سے جو متاثر ہو جاتے ہیں، ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کی تائید کرتے ہیں اور اہل حق، اہل توحید کی مخالفت کرتے ہیں، یہ لوگ اس میں شریک اور شامل ہیں، مانے یا نہ مانے۔ خارجیت کا مزاج ان کے یہاں پایا جاتا ہے۔ تو میں نوجوانوں کو اس درس کے حوالے سے، شاید وقت زیادہ نہیں ہے، یہ روایتیں کتنی ہوتی ہیں میں نہیں جانتا، بہت تھوڑی سی بیان کی ہے، یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ باب خارجیت کا ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، کہ یہ آج کے زمانے میں بھی گمراہی کا سبب بننے والا ایک فتنہ ہے، شبہات کے فتنہ جو ہمارا مرکزی عنوان ہے، اس کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ بہت سارے لوگ خارجیت کے اس فتنے کے شکار ہو کر اپنے عقیدے اور ایمان کو تباہ کر رہے ہیں، بگاڑ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے پیچھے حدیثیں سنی اور یہ جو آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ان دونوں کو ملا کر میں ایک بہت اہم بات بولنے جا رہا ہوں، جسے میں چاہتا ہوں کہ آج کے زمانے کے نوجوانوں کو ان حدیثوں کے حوالے سے، میرے حوالے سے نہیں، میری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے حوالے سے پہنچائی جائے۔ وہ نوجوان جو کسی بدعتی، بگڑے ہوئے منہج، بگڑے ہوئے عقیدے کے حامل، حکومت کے علم بردار کی دکھاوے کے بیان بازیوں سے، تقریروں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ توجہ دیجئے۔ ترکی کا طیب اردغان عالم اسلام کے تعلق سے ایک بیان دیتا ہے، ان کے حامیان جو ہے اسے لے کر اڑنے لگتے ہیں، کودنے لگتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اہل سنت کو، اہل الحق کو جو ہے وہ طعن و تشنیع اور طنز مارنے لگتے ہیں۔ ایک دم کامن سیاسی لوگوں کا انداز، سطحی انداز، اور میں بولوں خارجیت کا انداز۔ ایران کے بیان آ گیا، لوگ متاثر ہو گئے۔ خمینی نے سلمان رشدی کے خلاف کیا فتویٰ دیا، لوگ ایسے اڑنے لگے کہ بس اس نے پہلا کوئی کارنامہ انجام دیا ہے تاریخ اسلام میں۔ خود تو اللہ کے رسول اور تمام صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں، اہل بیت کی گستاخیاں کرتے ہیں، سیاسی اسٹنٹ کے طور پر اس نے اعلان کیا اور سلمان رشدی کو ہیرو بنا دیا۔ اہل سنت والجماعت کے ہیں، یہ کوئی فتویٰ دینے کی چیز نہیں تھی، واضح تھی۔ مسلم مملکہ میں اگر کوئی شخص گستاخی رسول کا ارتکاب کرے گا تو اس کی سزا قتل ہے، مارا جائے گا، وہ چھوڑا نہیں جائے گا، توبہ بھی کر لے تو اس کی سزا حد قتل ہے۔ جیسے قاتل کا قصاص ہے، زانی، شادی شدہ زانی کا رجم ہے، توبہ کر رہا ہے تو وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، حد نافذ ہوگی، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ سیاسی اسٹنٹ، اور ہمارے یہاں لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اب ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، پاکستان کا ایک آدمی، نام سنتا ہے مرزا علی انجینئر، جاوید احمد غامدی۔ جاوید احمد غامدی منکر حدیث ہے، ہاں، غلام پرویز بہت بڑا منکر حدیث گزرا، سمجھ لیجیے اس کا جانشین کہلاتا ہے۔ وہ چینل پہ آتا ہے، ٹی وی چینل پہ، ہاں، جتنے گمراہ لوگ ہوں گے، ابھی ہم نے شروع کے جو دروس میں پڑھا نا، یہود و نصارہ کا جو طریقہ کار ہے، ایسے لوگوں کا استعمال کیا جاتا ہے، وہاں میں نے بڑی تفصیل بیان کی۔ ایسے لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے، بڑھایا جاتا ہے، وسائل فراہم کیے جاتے ہیں، مشہور کیا جاتا ہے، ان کے جو لائک کرنے والے اور وہ کیا اصطلاحات ہیں کہ ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ نوجوان دیکھتے رہے اتنے لوگ ان کو سنتے ہیں، ان کی کلپ اتنی چلتی ہے، تاکہ لوگوں پر اثر پڑے۔ یہی چیزیں ہیں خارجیت پر کا اثر ڈالنے والی۔ تو اب وہ شخص ہے، ہمارے یہاں کچھ علماء پیدا ہوئے جو اعلی کار بن جاتے ہیں۔ میں یہاں نوجوانوں سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں، بہت اہم بات، کہ یہ جو کسی کے بیان سے، کسی کی کچھ ظاہری چیزوں سے متاثر ہو کر ہمارے یہاں ایک مزاج بن گیا کہ ان کی حمایت کرنا شروع کر دیا، ان کے تعلق سے بڑے فکر مند ہو گئے، یا کوئی شخص حکومت میں آ گیا، طالبان آ گئے، فلاں آ گئے، ڈھما آ گئے، تو اب اس سے متاثر ہو گئے،
ابھی ہم نے غور نہیں کیا، دیکھا نہیں کہ حقیقت میں کیا ہے۔ اگر کسی کا غالب آ جانا اس کے حق ہونے کی دلیل ہے تو آج کے زمانے میں امریکہ اور یورپ کو ماننا چاہیے۔ پوری دنیا میں ان کی طوطی بول رہی ہے، ان کی تہذیب و ثقافت کا غلبہ ہے، ہر جگہ انہی کا جو ہے دور دورہ ہے، وہ چھائے ہوئے ہیں تعلیم میں، ثقافت میں، تہذیب میں، سماجیات میں، علم و علوم میں، لینگویج میں، ہر معاملے میں انہی کا غلبہ ہے۔ تو کیا وہ اہل حق ہو گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کو طاقت، قوت، اقتدار حاصل تھی، تو آپ یہ مانیں گے کہ وہ صحیح تھا؟ یہی تو امتحان ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں۔ تو ہمارے یہاں جو نوجوانوں کا مزاج ہے، یہ بہت اہم پیغام آج دے رہا ہوں، جس کی وجہ سے اصل درس کا حصہ میں روک رہا ہوں، لیکن وہ اصل سے ہی کنیکٹڈ ہے۔ ان دونوں چیزوں میں، حدیثوں کے مجموعے سے جو چیز ایک بہت اہم سبق آج کے ماحول میں نکل رہا ہے، جو نوجوانوں کو بار بار بول کے سمجھانا ضروری ہے میرے نزدیک، وہ یہ ہے کہ کسی کی ظاہری کچھ خوبیوں کو دیکھ کر اس سے متاثر ہو جانا، اس کا حامی بن جانا، اس کی حمایت کر لینا، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ صحیح انداز اور ڈھنگ نہیں ہے۔ آپ نے پیچھے پڑھا حدیثوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیوں کے بارے میں یہ بات بیان کی، فرمائی کہ یہ تم ان کی قرآن کی تلاوت کو کے سامنے اپنی تلاوت کو حقیر سمجھو گے، ان کی نماز کے سامنے اپنی نماز کو کمتر سمجھو گے، ان کی دینداری کے سامنے اپنی دینداری کا لفظ بول رہا ہوں، تلاوت، قرات اور روزے کا ذکر ہے، ہاں، ان کی اتنی تلاوت، اتنا روزہ نماز ہوگا کہ تمہیں کم لگے گا کہ ہم ان سے بہت پیچھے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ بہت اہم سبق ہے۔ کیا بتایا کہ یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر نکلتا ہے، ایک۔ اور آگے کیا کہا کہ اگر تم کو مل جائے تو ان سے قتال کرنا، ان سے قتال کرنے میں اجر و ثواب ہے۔ ایک روایت جو ہم نے پیچھے پڑھی کہ اگر ان سے قتال کرنے والے کا اجر و ثواب، فضیلت مل جائے تو وہ اسی پر بھروسہ کر لے گا کہ قیامت کے دن مجھے میری نجات اسی سے ہو جائے گی کہ میں نے خارجیوں سے جنگ کی۔ تھوڑی دیر کے لیے پھر سے یہ بات میں نے پیچھے بھی کہی ہے، اور ابھی موجودہ تھوڑے سے الگ تناظر میں اس بات کا اعادہ کر رہا ہوں تاکہ اچھی طرح دماغ میں بیٹھے۔ قرآن کی خوب تلاوت کر رہے ہیں، اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ اچھی بات ہے۔ کوئی دیکھے گا تو کیا متاثر ہوگا؟ دیندار ہے، نماز خوب پڑھ رہے ہیں، روزہ خوب رکھ رہے ہیں، اس کے باوجود دین سے نکل گئے۔ ابھی جو ہم حدیثیں پڑھنے جا رہے ہیں آگے، اس میں یہ بتایا گیا کہ خارجی یا جو لوگ عمرا اور حکام سے خروج کرتے ہیں، جیسے خارجیوں نے حضرت علی سے خروج کیا، یہ خروج دین سے نکلنا ہے، دین سے نکلنا ہے۔ ہمارے یہاں جماعت اسلامی والے مولانا ابو العلا مودودی صاحب نے خمینی صاحب کی تائید کی، ان کے پیچھے نماز پڑھی، ان کے بارے میں بیان دے دیا۔ ایران کا انقلاب آیا تو کہا یہ میرے دل کی دھڑکن ہے۔ جماعت اسلامی جو ہے سال یہ رٹ لگائے رکھی کہ ایران کا انقلاب اسلامی انقلاب ہے۔ بتائیے وہ اسلامی انقلاب ہو سکتا ہے جو روافظ لائے ہیں، جن کے یہاں موجودہ قرآن محفوظ نہیں ہے، صحابہ مسلمان نہیں ہیں، اہل بیت کو ایک محدود دائرے میں گھیر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نہ اللہ کے تعلق سے توحید ان کی صحیح ہے، نہ تقدیر پر ایمان ہے، صحابہ کو کافر مانتے ہیں، اللہ کے تعلق سے بدع کا عقیدہ رکھتے ہیں، ساری کفریات شرکیات کے ساتھ میں وہ اسلامی انقلاب لائیں گے۔ دوڑ گئے پیچھے، لڑائیاں کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، آج تک قائم ہے، کھل کر نہیں تو چھپ کر، اور ہمارا نوجوان جو پیچھے بھاگنے لگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان حدیثوں میں بتایا جا رہا ہے، اور وہ دلیل کیا دیتے تھے جب آپ روافظ کے متعلق اگر کچھ بات کہیں، آگے رافضیت پر بحث آئے گی تو شاید وہاں پھر سے ذکر ہو، میں سمجھانے کے لیے ان کی بات ہمارے گرد میں جو نظر آتی ہے۔ کہتے تھے، خود میری 20 لوگوں سے گفتگو ہوئی، وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فهو المسلم فذاک المسلم، او کما ورد فی الحدیث۔ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ جس نے ہماری طرح نماز پڑھی، ہمارے قبلے کا رخ کیا اور ہمارا ذبیحہ کھایا تو وہ مسلمان ہے۔ تو اب شیعہ تو نماز پڑھتے ہیں، ہاں، قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں اور ذبیحہ کھاتے ہیں، لہذا مسلمان ہیں۔ یہ خارجی بھی کھاتے پیتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول بتا رہا ہے کہ ان کی نماز کے سامنے تم اپنی نماز کو کمتر سمجھو، ذبیحہ بھی کھاتے تھے۔ ہاں، یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کافر، تو جیسے وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، سبائیت کے ٹولے کے دو گروہ ہیں، شاخیں ہیں، ایک خارجیت ہے، ایک رافضیت ہے۔
یہ دونوں مسلمانوں کو کافر بولتی ہے، ہم کو اور آپ کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ یہاں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو جماعت اسلامی کے لوگ یا کچھ رواداری کی تعلیم دینے والے یہ کہتے ہیں روافض اور خوارج کے بارے میں کہ انہوں نے نماز، جس نے قبلہ کا رخ کیا ہمارے قبلے کا، ہماری طرح نماز پڑھی، ذبیحہ کھا لیا، وہ مسلمان ہے۔ ابھی یہاں کچھ علماء نے یہ بھی بحث کی کہ ہماری طرح نماز وہ پڑھتے نہیں ہیں، ہم اس کو ابھی چھوڑ دے رہے ہیں، مان لیتے ہیں کہ چلو ہماری طرح نماز پڑھ رہے ہیں، اس باریکی میں نہیں جا رہے۔ میرا ایک سوال ہے کہ اس حدیث کو سامنے رکھیے، اب اس حدیث کو سامنے رکھنے کے بعد کہ جس نے قبلے کا رخ کیا، ذبیحہ کھایا اور ہماری طرح نماز پڑھی، وہ آدمی یہ بولتا ہے، اگر اس نے کہا کہ میں تقدیر کا انکار کرتا ہوں، دنیا کے کسی بھی مفتی سے جو قرآن حدیث کا شغف یا علم رکھتا ہو، کسی مفتی سے سوال کیجئے کہ وہ نماز ہماری طرح پڑھ رہا ہے، قبلے کا رخ کر رہا ہے، ذبیحہ کھا رہا ہے، لیکن کہہ رہا ہے کہ میں تقدیر پر ایمان نہیں لاتا، تو وہ مسلمان مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ کسی کا اختلاف ہے کیا اس میں کہ وہ کافر ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ میں نے ایک مثال دی، قرآن حدیث سے ثابت شدہ کسی بھی معاملے کو اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا، میں ایمان نہیں رکھتا، اس کو نہیں مانتا۔ مثال کے طور پہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ ایک آدمی یہ کہے کہ میں زنا کو حرام نہیں مانتا، میں سود کو حرام نہیں مانتا، اگر کوئی ایسا کہے، قرآن کہہ رہا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے البیع یعنی لین دین کو، سودے کو حلال کیا، خرید و فروخت کو، اور سود کو حرام کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے۔ ایک انسان یہ کہے جو نماز پڑھ رہا ہے، قبلے کا رخ کر رہا ہے، ذبیحہ کھا رہا ہے مسلمانوں کا، اور وہ کہے کہ میں سود کو حلال مانتا ہوں، دنیا کے کسی بھی مفتی سے پوچھئے کہ وہ مسلمان رہے گا یا کافر؟ وہ کافر ہو جائے گا۔ تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز کا صحیح مطلب۔ آج ہمارے یہاں یہی تو، یہ بھی خارجیت ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے دین کے ماہرین اور علماء جو اس کا اصل مفہوم جانتے ہوں، سمجھا سکتے ہوں، ان سے رجوع نہیں کیا جاتا ہے۔ جاہل لوگ دین سمجھاتے ہیں، یہ خارجیت کی نشانی ہے۔ ابھی اس میں علامتیں لوگوں نے بیان کی ہے کہ یہ علماء سے دور ہیں، قرآن حدیث اور شریعت کے علم سے دور ہیں، علماء سے ان کو لگاؤ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی عقل اور اپنی سوجھ بوجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن و حدیث جو ہے وہ غیر واضح ہے۔ یہاں دوسرا ایک سوال اٹھاتا ہے، کیا قرآن حدیث سمجھ میں نہیں آتا؟ سمجھ میں آتا ہے، لیکن سب کی سمجھ میں آنا ضروری ہے کیا؟ دنیا کا کون سا علم ہے، کوئی ایک علم بتائیے کتنے بھی صاف ہو جو سب کو یکساں طور پر سمجھ میں آتا ہو؟ سب لوگوں کی ذہنی صلاحیتیں الگ ہے، جو پڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے، جو نہیں پڑھتا نہیں سمجھتا۔ میں جو باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ میں سے کچھ باتیں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، یہی باتیں چھوٹے بچوں کو جا کے بولیں گے نہیں سمجھیں گے، تو ان کو سمجھانا پڑے گی، سمجھانے والے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ ایک بدیہی چیز ہے، لیکن اب اسی کو نہ سمجھ کر گول مول کیا جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دلیل دی جاتی ہے کہ دیکھیے اس کے ذبیحہ کھا رہے ہیں، ان کے اندر یہ صفات ہیں، لہذا یہ مسلمان ہیں۔ اب ان حدیثوں کو سامنے رکھیے، آگے ہم حدیث پڑھیں۔ ایک خارجی اگر نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، قرآن حدیث کو ماننے کا دعوے دار ہے، لیکن اس نے خارجیت والے عقیدے کو قبول کیا کہ مسلمانوں کو گناہ کبیرہ کے ارتکاب پر کافر قرار دے رہا ہے، حضرت علی کو اور صحابہ کرام کو انہوں نے کافر قرار دیا، یہ جماعت سے الگ ہو رہے ہیں۔ صرف جماعت سے الگ ہونے کو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ اسلام سے الگ ہو رہے ہیں، اسلام سے باہر ہو رہے ہیں۔ اب ان کی تائید نہیں کرنی ہے، جو میں میسج دینا چاہتا ہوں، جو سمجھانا چاہتا ہوں نوجوانوں کو، لوگوں کو، کہ اللہ کے رسول کی ان حدیثوں کو سامنے رکھ کے یہ سیکھیے، دماغ میں، دل و دماغ میں بٹھائیے کہ اگر کسی کا عقیدہ غلط ہے، اسلام کی بنیادی اور شبہات کے فطرے میں مبتلا ہو کر اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے، تو وہ کتنی بھی نماز پڑھ رہا ہے، کتنے بھی اچھی تقریریں کر رہا ہے، لٹریچر چھاپ کر پوری دنیا میں غوغا مچا رہا ہے، اس کو روز ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے، اس سے متاثر ہو کر اس کو لائک مت کیجیے، اس کا ساتھ مت دیجیے، موقع ملے تو خارجی مل جائے تو اس کو مارنے کا حکم ہے۔ ہمارے یہاں لوگ انجینئر صاحب اور فلاں صاحب علماء پہ تنقید کر رہے ہیں، اور فلاں عالم ان جاہلوں کو لگتا ہے کہ علماء اس کا جواب نہیں دے پائے، تو انجینئر صاحب سے جو رافضیت پھیلا رہا ہے، جو قرآن حدیث کی مخالفت کر رہا ہے، جو سیندھ لگا رہا ہے اسلام کی بنیادوں میں، اس سے متاثر ہو کے اس کی تائید کرنے لگتا ہے۔
اتنے لاکھ اس کے لائک کرنے والے، اس کے ویورز اور فلانے اور فلانی کیا کیا ہو جاتے ہیں۔ آج باطل جو چل رہا ہے ہمارے مسلمانوں کے بیچ میں، جو شبہات کے فتنے عام ہو رہے ہیں، وہ اسی مزاج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ظاہری شکل و صورت سے متاثر نہیں ہونا۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ کسی کی تائید اور کسی کی مخالفت کرنے کا معیار کیا مقرر کریں گے؟ ہم سعودی عرب کی حمایت کر رہے ہیں، لوگ ہمارے پر الزام لگاتے ہیں، کس لیے؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ریال کی وجہ سے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے جب سعودی عرب میں ریال تیل نہیں تھا نا، ہندوستان کے سلفی اور اہل الحدیث جماعت جو ہے ان کی مدد کرتی تھی، آن ریکارڈ ہے، سعودی عرب کو اس کا اعتراف ہے۔ جب وہ بہت غریب تھے ہم نے مدد کی، دوسروں کی بھی کی۔ کس رشتے سے کی؟ ہمارا ان کا رشتہ یا ان کے غلط میں تائید کی بنیاد پر نہیں ہے، منہجیت کی بنیاد پر ہے۔ اور جب کوئی منہج کے خلاف وہ کچھ کریں گے تو ہم پہلے مخالفت کرنے والوں میں رہیں گے۔ اب ایک آدمی کا عقیدہ خراب ہے، فکر خراب ہے، اعلی کار بن رہے ہیں وہ یہود و نصارہ کے، اور آپ ان کے دو چار بیانات دیکھ کر ان کی تائید کرنے لگے تو آپ اسلام کی بنیاد کو گرانے میں مددگار بن رہے ہیں۔ آپ اہل بدعت، اہل خرافات اور اہل شبہات کی تائید کر رہے ہیں۔ میری بات کو پتہ نہیں میں سمجھا پایا نہیں، لیکن اسے اچھی طریقے سے سمجھیں، اسے پھیلائیں، اور اگر کچھ اہل علم، اہل قلم تک میری یہ بات پہنچے تو وہ اسے سمجھ کر اس کو بار بار دہرائیں۔ ہمارے آج کے ماحول اور نوجوانوں میں یہ بات پھیلانا بہت ضروری ہے۔ یہ عجیب سوشل میڈیا کا ایک ہنگامہ آرائی ہے کہ لوگ کسی کو کچھ بھی سمجھ میں آتا ہے وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے، لڑنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ تم نے ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے سیاسی پارٹیوں کی طرح لڑتے ہیں کہ سعودی عرب کی یہ غلطی، فلاں کی، وہ جواب میں کہتے ہیں ان کی یہ غلطی، پھر وہ جواب میں یہ پیش کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں بیکار اور سطحیت کی حامل ہیں۔ کسی کی تائید اور مخالفت کی بنیاد منہجیت، عقیدہ اور بنیادی فکر ہونی چاہیے کہ وہ اگر اہل حق ہیں تو اہل حق کی اگر کچھ غلطی ہو رہی ہے اس کی نشاندہی کر کے ہم اصلاح کریں گے، ان کی مخالف کھڑے نہیں ہوں گے۔ اور اگر کوئی اہل باطل ہے اور اہل باطل کی جانب سے کوئی اچھائی آ رہی ہے تو اس اچھائی کو اچھائی ضرور مانیں گے، لیکن اہل باطل کی تائید نہیں کریں گے۔ اہل باطل کی تائید نہیں کرنا ہے، کتنی بھی اچھائی کا مظاہرہ کریں، ہاں ان کی اچھی باتوں کو ہم برا نہیں کہیں گے۔ اسلام کا اصول دھیان رکھیے۔ خارجیوں کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ان سے جنگ کرنا، تو کیا مطلب ان کی نماز روزے کا رد کر رہے ہیں کہ ان کی نماز تمہاری نماز سے بہت اعلیٰ ہوگی، ان کی تلاوت تمہاری تلاوت سے بہت اونچی ہوگی، تو کیا اس تلاوت کی مخالفت اللہ کے رسول کر رہے ہیں؟ یہی بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ہم آئیے اس تناظر میں جو پیچھے کچھ حدیثیں پڑھی تھی ان کے تعارف میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو، آپ کو، قیامت تک کے مسلمانوں کو اس فتنے سے، شبہات کے فتنے میں لے جانے والے اس فتنے سے متنبہ کیا ہے، آگاہ کیا ہے۔ اس تناظر میں آگے بڑھتے ہیں۔ سمع و طاعت، ولاۃ امور سے متعلق کے لیے سمع و طاعت کی احادیث۔ سب سے پہلے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو بخاری کی ہے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا اسمعوا واطیعوا وان استعمل حبشی کأن رأسہ زبیبہ، کہ سنو اور مانو، اسمعوا سن لو یعنی امیر کی بات سنو، واطیعوا اور اطاعت کرو، مان لو۔ یہاں قوس میں آپ وہ دماغ میں رکھیے کہ جو شریعت کے دائرے میں جو احکامات وہ دیتے ہیں نیکی کے معاملے میں، شریعت کے خلاف دیں تو پھر فرض نہیں ہے ان کی اطاعت، ورنہ فرض ہے۔ تو اسمعوا واطیعوا، سن لو اور مان لو، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبْشِيٌّ، چاہے تم پر حبشی کو ذمہ دار عامل بنایا گیا ہو، ہاں، کأن رأسہ زبیبہ، گویا کہ اس کا سر انگور کے دانے، سوکھے دانے جس کو ہم منقع کہتے ہیں، اس کو زبیبہ کہیں، کچھ لوگ انگور ترجمہ کرتے ہیں، کچھ لوگ منقع، اس کا سر جو ہے منقے کی طرح ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا۔ ایک حبشی، عام طور سے سماج اور معاشرے میں یہ حبشی اور کسی آدمی کا سر بہت چھوٹا ہو تو اس کو لوگ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، تھوڑا کم تر سمجھیں گے، لیکن اللہ کے رسول تاکید کر رہے ہیں کہ کتنی اہمیت ہے امیر کی اور اس کی حیثیت کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہا کہ بظاہر کوئی ایسا آدمی بھی جو تمہاری نظر میں چھوٹا نظر آ رہا ہے، کمتر دکھائی دے رہا ہے، اگر ایسا آدمی بھی امیر عامل بنا دیا جائے تو اس کی سمع اطاعت کرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو حدیثیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اجتماعیت سے متعلق، آج میری ایسی سمجھ ہے کہ بہت سارے عوام تو عوام، خواص بھی سمجھتے نہیں ہیں کس حدیث کو کہاں رکھا جائے۔ میں نے ابھی شروع میں کہا نا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج مسلمانوں کا حاکم نہیں ہے تو یہ ساری حدیثوں کو بیکار کر دیا۔ چلو ٹھیک ہے، ایک صاحب نے مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے
ہماری ہی جماعت کے فرد نے کہا کہ یہ جو موجودہ ہماری جماعت ہے یہ وہ امیر یہ وہ تھوڑی مراد ہے. میں نے کہا بالکل صحیح بات ہے, آپ کی بات سے اختلاف نہیں ہے, لیکن میرا ایک سوال ہے کہ کیا اگر موجودہ زمانے میں ہندوستان میں یا ہمارے ماحول میں مسلمانوں کا امیر نہیں ہے تو کیا مسلمانوں کو کسی اجتماعی ڈھانچے سے وابستہ بھی نہیں ہونا ہے؟ امیر نماز قائم کرتا ہے تو کیا ہم نے امیر نہیں ہونے کی وجہ سے مسجدوں میں جماعت سے نماز پڑھنا چھوڑ دیا کہ بھائی امیر ہے ہی نہیں ہے اس لیے جب جماعت کی ضرورت نہیں ہے, جماعت تو امیر قائم کرتا ہے. تو جس شکل میں ہم اجتماعیت کا جو ڈھانچہ قائم کر سکتے ہیں کرنا ہے. دلیل وہ بہت ہی مشہور حدیث کہ 3 آدمی بھی اگر مسافر ہوں, 3 آدمی بھی مسافر ہو تو ایک کو امیر ماننا. اب ایک کو امیر ماننا ہے تو وہ جو 2 ہیں 3 میں سے 2, بہت اچھی طرح سنیے گا, میں ایسا مانتا ہوں کہ بہت سے اہل حدیث بھی اس کو نہیں سمجھتے. ہاں, کسی کو برا لگ رہا ہو تو غور کرے, جائزہ لے لے. 3 لوگ اگر سفر کر رہے ہیں تو 3 میں سے ایک کو امیر بنا لیں. اب 3 میں سے ایک امیر بن گیا تو یہ 2 اس کی تائید اور اطاعت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ کے رسول جب کہہ رہے ہیں اس کو امیر بنا لو تو اس کی بات ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے؟ اگر اس کی بات نہیں ماننا ہے تو امیر کا مطلب کیا ہے؟ اور کیا 3 آدمیوں میں سے ایک آدمی کو امیر بنانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے, کیا وہ حکومت وقت والا, قوت نفاذ والا, تنفیذ والا, حاکم وقت کی طرح اس کو پاور حاصل ہے؟ زکوٰۃ وصول کرنا, حد نافذ کرنا, چور کا ہاتھ کاٹنا وہ کرتا ہے, کر سکتا ہے؟ تو 3 میں سے ایک, لیکن اس کی اطاعت کرنا ہے نا, امیر بنانا ہے نا. تو ہم جس ڈھانچے میں رہتے ہیں وہاں امیر بنایا جائے. امیر نہیں, ابھی کچھ لوگوں کو اختلاف ہے کہ امیر جس کے پاس سلطان, طاقت اور اقتدار ہوگا اس کو کہیں گے صدر کہہ لو. وہ لفظی اختلاف اپنی جگہ چھوڑیے, جو بھی صحیح ہو, لیکن اجتماعی ڈھانچہ تو ہونا چاہیے اور یہ دین کے دائرے میں ہونا چاہیے, آداب سے ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اجتماعی ڈھانچہ بنا لیا اور بغیر مشورے کے, بغیر شورا کے, بغیر قرآن و حدیث کے اصولوں کے آپ کرتے جا رہے ہیں کام. تو یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے امیر والی جماعت ہے, حاکم والی, اس سے الگ ہونا کفر ہے, اسلام سے باہر ہونا ہے. لیکن یہ جو تنظیمی جماعتیں ہیں صدر والی, جو ہمارا ڈھانچہ ہے 3 لوگوں کے امیر سے جس سے میں استدلال کر رہا ہوں, اس جماعت سے اگر کوئی الگ ہوتا ہے تو اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے. اس کی الگ الگ وجہ کے اور اس کے اسباب کو دیکھ کر اس کا حکم فیصلہ کیا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کافر ہو گیا. اچھی طرح دماغ میں رکھیے گا, دونوں باتوں کو الگ الگ رکھ کے. لوگ ساری چیزوں کو ایک سمجھ کے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے, اسی لیے غلطی ہوتی ہے. دوسری حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, آپ نے فرمایا من کرہ من امیرہ شیئا فلیصبر. جو شخص اپنے امیر سے کوئی چیز ناپسند کرے کہ میرا حاکم, میرا امیر جو ہے یہ غلط کام کر رہا ہے, تو اسے چاہیے کہ صبر کرے. اس کے پاس پاور ہے, اقتدار ہے, قوت نافذہ ہے, اب یہ اس کی اصلاح نہیں کر پا رہا ہے تو صبر کرے. ہاں, فإنہ من خرج من السلطان شبرا ماتا میتتن جاہلیہ. اس لیے کہ جو شخص ایک بالشت بھی سلطان یعنی وقت کے جو حاکم ہیں اس کی اطاعت سے, بیعت سے باہر ہوگا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا. ہاں, شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کے قول کو اس حدیث کی شرح میں انہوں نے حاشیے میں ذکر کیا کہ علامہ ابن تیمیہ جاہلیت کی موت کا معنی بتاتے کہ جاہلیت کی موت مرنے کا مطلب کیا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ جو لوگ باغی ہیں اور سلطان کی اطاعت سے نکل جانے والے ہیں, مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہو جانے والے ہیں, تو ان کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ باغی ہیں اور ان میں سے جب کوئی شخص مرے گا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل جاہلیت جو ہے وہ کسی ایک امام پر اتفاق نہیں کرتے تھے, بلکہ ہر گروہ جو ہے دوسرے پر غلبے کی کوشش کرتا تھا, ہر ایک اپنا اپنا گروہ الگ الگ بنا کر رکھتا تھا. تو یہ جاہلی انداز ہے, اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے. نمبر 3, جنادہ بن ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, معاف کیجئے یہ تابعی ہیں غالباً, وہ کہتے ہیں کہ ہم عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے, ہاں, وہو مریض, جبکہ آپ بیماری کی حالت میں تھے, مریض تھے. ہاں, یہ عبادہ بن صامت علماء صحابہ میں سے انصاری صحابی. قلنا اصلحک اللہ, ہم نے ان سے کہا کہ اللہ آپ کو ٹھیک کرے, صحت دے, اصلحہ کا بہتر بنائے. حدث بحدیث ینفعک اللہ بہ, کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے کوئی ایسی حدیث بیان کیجئے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فائدہ پہنچائے اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے سناؤ. دیکھیے علم کا شوق ہمارے سلف میں,
بیمار آدمی کی عیادت کرنے جا رہے ہیں اور صحابی رسول کے پاس جا رہے ہیں، تو یہ کوشش ہے کہ جب صحابی رسول سے ملاقات ہو رہی ہے تو فرمان رسول کو ہم سن لیں، کوئی حدیث سن لیں جس سے ہم کو فائدہ ہو، ان کو بھی فائدہ ہو۔ اس کا مطلب حدیثوں کے سننے سنانے میں فائدہ ہے، اور اس کا مطلب صحابہ کرام کی مجلسوں میں اور سلف تابعین کی مجلسوں میں ترجیح حاصل ہوتی تھی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل شدہ علوم سے متعلق گفتگو کریں، سیکھیں، سکھائیں، اور اس بنیاد پر وہ علماء سے جا کر استفادہ کرنے کے حریص ہوتے تھے۔ بیمار کی عیادت کرنے جا رہے ہیں تو حدیث پوچھ رہے ہیں، سوچئے، عیادت کے لیے جا رہے ہیں تو حدیث رسول پوچھ رہے ہیں۔ ایسے بہت سے واقعات ملیں گے آپ کو، میں آگے بڑھتا ہوں۔ ہاں، قالا، جب انہوں نے یہ گزارش کی تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دعانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبايعناه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بلایا یا ہم کو دعوت دی تو ہم نے آپ پر بیعت کی۔ بیعت کسے کہتے ہیں؟ حاکم یا اسلام قبول کرنے پر حاکم یا نو مسلم اسلام میں داخل کرنے کے لیے یا رعایا میں سے کسی کو اپنے حکومت کے لیے عہد و پیمان لیتا ہے کہ تم مجھے حاکم مان رہے ہو، سمع و طاعت کرو گے، وفاداری کرو گے، یہ ایک معاہدہ ہوتا تھا۔ بیعت کا لفظ بیع سے بنا ہے، ابھی میں نے بتایا تھا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، بیع کہتے ہیں خرید و فروخت کو، لین دین کو، میں کچھ دے رہا ہوں اور کچھ لے رہا ہوں اس کے بدلے میں، یہ خرید و فروخت بیع کہلاتی ہے، سودا کہلاتا ہے۔ تو بیعت جو ہوتی ہے اس میں ایک آدمی عہد و پیمان کرتا ہے امیر سے، سلطان سے، وقت کے حاکم سے، اور پلٹ کے وہ اس کے حقوق متعین کرتا ہے، وہ اس کا ذمہ دار بنتا ہے۔ تو دونوں میں گویا لین دین کا معاہدہ ہوتا ہے، کچھ حقوق اور ذمہ داریوں کا، اس لیے اس کو بیعت کہا جاتا ہے۔ یہاں میں ایک خاص وضاحت کے لیے اس لفظ بیعت کی وضاحت کو بیان کر رہا ہوں کہ بیعت آج کل ہمارے یہاں سماج اور معاشرے میں، یہ جاہلیت کی موت مرے گا، صوفی حضرات اس کو بیان کر کے، اس کا تذکرہ کر کے یہ استدلال کرتے ہیں کہ جو شخص کسی امیر، کسی پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا اور مر جائے گا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا، اور ان کے یہاں جو بیعت چلتی ہے اس کی بیعت کے لیے ان حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں، ان کی یہ بیعت بدعت ہے۔ پھر سے دہرا رہا ہوں کہ یہ جو بیعت اہل تصوف سلسلوں کی لیتے ہیں یہ بدعت ہے، قرآن حدیث سے، دین سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ بیعت یا تو اللہ کے رسول اللہ اسلام قبول کرنے والوں سے لیتے تھے، کرتے تھے، یا پھر وقت کا حاکم وقت اسلامی حکومت کے عہد و پیمان کے طور پر یہ بیعت لیتا تھا اور لے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بیعت شرعی بیعت نہیں ہے۔ یہ جو پیر صاحب کی بیعت ہے، یہ پیر صاحب آپ سے عہد و پیمان لے کر صرف آپ کو باندھتے ہیں کہ اب ہم جو کہہ رہے ہیں مان لو، قرآن حدیث کو دل سے نکال دو، یہ ان کے یہاں آداب میں ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں مان لو۔ شریعت کو ختم کرنے کا ایک سازشی معاملہ ہے جو ہم تصوف کی تعریف میں انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے، اور اس کی بڑی ضرورت ہے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عبادہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعوت دی، ہم نے بیعت کی، فقال فیما اخذ علینا ام بایانا علی السمع والطاعہ فی منشتنا ومکرہنا، تو ہم سے جو عہد و پیمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، جس پر ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، وہ ہے سمع اور طاعت، سن لینا اور مان لینا۔ امیر کی بات، حاکم مسلم کی بات کو سننا، ماننا، کیسے؟ فی منشتنا و مکرہنا، اپنی خوشی میں بھی اور اپنی ناخوشی میں بھی۔ خوش دلی کا معاملہ ہو، کچھ چیزیں ہم کو امیر کی ایسی لگے کہ دل نہیں چاہ رہا ہے، لیکن نہیں چاہ رہا ہے، خوش دلی نہیں ہے، ناپسندیدگی ہے، پھر بھی ہم کو اس پر سمع و طاعت کرنی ہے، ہم کو پسند ہو یا ناپسند ہو، خوش دلی ہو یا بد دلی ہو۔ وعسرنا ویسرنا، اور ہمارے اندر ہمارے تنگی ہو یا کشادگی ہو۔ حاکم نے کہا کہ فلاں مال جو ہے اللہ کے راستے میں دے دو، تو ہمیں تنگی ہے پھر بھی دے دینا ہے۔ یسرنا، کشادگی ہو، اس حالت میں بھی اس کی اطاعت کرنی ہے۔ وَأُسْرَةٍ عَلَيْنَا، اور ہم پر دوسروں کو ترجیح دینے کی شکل میں بھی، یعنی حاکم ہمارا کوئی حق ہے، ہم کو حق نہ دیتے ہوئے اپنے خاندان والوں کو کچھ نواز رہا ہے، قریبی لوگوں کو، پہچان والوں کو دے رہا ہے، یا ان کو ترجیح دے رہا ہے، عہدہ، ذمہ داری، انعام، کچھ بھی خود غرضانہ طریقہ اختیار کر رہا ہے، اپنے آپ کو ترجیح دیتا ہے یا اپنے خاندان اور رشتہ داروں کو ترجیح دیتا ہے، ہمارا حق نہیں دے رہا ہے، تو اسرا اثرۃ اعلیٰ، اس کا دو تین معنی کیا گیا، یعنی اس کو خود غرضی کے مفہوم میں بھی کیا جاتا ہے، مفاد پرستی، دنیا پرستی،
کہ دنیا کی شاہد وہ اختیار کر رہا ہے، ہاں آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے رہا ہے، دوسروں حقداروں کے مقابلے میں اپنے خاندان والوں کو ترجیح دے رہا ہے، اپنے مفادات کو ترجیح دے کر دوسروں کے حقوق کو رد کر رہا ہے، سارا معنی اس میں شامل ہے وَأُسْرَةٍ عَلَيْنَا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عبادہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ حاکم جو ہے وہ مفاد پرستی کا شکار کیوں نہ ہو، وَأَن لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور کسی صاحب معاملہ جو حکومت اور اقتدار والا ہے اس سے ہم اختلاف جھگڑا بغاوت نہ کریں، الا ان تروا کفرا بواحا، الا یہ کہ تم کھلا ہوا کفر، بواح کھلا ہوا کفر دیکھو، عندکم من اللہ فیہ برہان، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے اس میں کھلی دلیل ہے۔ علامہ نووی، علامہ ابن حجر العسقلانی اور دوسرے شراح حدیث اس آخری ٹکڑے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر حال میں امیر کی اطاعت کرنی ہے، استثناء کیا گیا کہ اگر تم امیر کی طرف سے کھلا کفر دیکھو، کھلا یعنی اعلانیہ، ظاہری اور ہر کسی کے لیے واضح۔ یہاں نیچے حاشیے میں لکھا اے معلنا ظاہرا بادیا لکل احد، یعنی ہر انسان کو یہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ یہ جو ہمارا حاکم جو کہہ رہا ہے یہ کفر ہے، یا جو کر رہا ہے یہ کفر ہے۔ اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے حاکم کہ بظاہر کسی کو کفر لگ رہا ہے، ہمیں کفر لگ رہا ہے، لیکن اس کے پاس اس کی تعویل کی گنجائش ہے، اس کے بارے میں کچھ وضاحت کرے کہ نہیں ایسا نہیں، میں ایسا نہیں مانتا، ایسا کرتا ہوں۔ آج کل تھوڑا رک کے میں یہاں کہوں، جیسے اخوانی لوگ جو ہیں وہ سعودی عرب کے اور مسلم حکمرانوں کے بارے میں کھلا فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ سارے حکام جو ہیں یہ کافر ہو گئے، اور پھر ان حکام کے ساتھ جو علماء ہیں، بڑے بڑے مشائخ، آج کے دور کے امام کہلانے کے لائق جو ائمہ اور علماء ہیں یا گزرے ہیں ابھی ماضی میں، ان کو بھی یہ اخوانی، وہ القاعدہ کے اسامہ بن لادن رہے ہوں، ایمن الظواہری رہے ہوں، یا پھر سید قطب اور ان کا قبیلہ اور ان کے ہم فکر لوگ رہے ہوں، ان لوگوں نے ان علماء کو تھوک سے کفر کا فتویٰ دیا۔ کیوں؟ ارے یہ دیکھو، یہ لوگ کفار مشرکین سے بہت سارے معاہدے کر رہے ہیں، اگر یہ لوگ معاہدے کر رہے ہیں تو مرسی صاحب جب مصر میں آئے تو یہ کون سے پورے اسلامی قوانین، کیا انہوں نے معاہدے نہیں کیے؟ ان کے تو ایلچی اسرائیل تک گئے خفیہ طور پر، وہاں فتویٰ نہیں دیا آپ نے؟ اسرائیل جا رہے ہیں، ایران جا رہے ہیں، ابھی ترکی کے طیب اردگان معاہدہ کر رہا ہے، رشیا سے معاہدہ ہے، ہاں قبر پہ جا کے جو ہے ماتھا ٹیک رہا ہے، عقائد کا معاملہ چھوڑیے، سیاست کے معاملے پہ آپ فتویٰ دیتے ہو، ہاں ترکی کی فوجوں کے سامنے شام کے سنیوں کو بارڈر کے اندر جو ہے قتل کیا جا رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن کہا ہمارا رشیا سے معاہدہ ہے، مسلمان کی مدد نہیں کر سکتے، اور یہاں ہیرو بنتے ہیں خبروں میں، میڈیا پر، سوشل میڈیا پر۔ تو یہ کون سا دین ہے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ فتویٰ دے رہے ہو کہ وہ حکام، وہ فلاں حسنی مبارک اور ان لوگوں نے یورپ اور امریکہ کے قانون کو، بالکل غلط بات ہے۔ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے قانون کے مقابلے میں غیر اللہ کا قانون ماننا کفر ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن کیا ہر حال میں کفر ہے؟ کیا ایسے چیزوں کو اختیار کرنا جو اسلام کے دائرے میں ہے اسے بھی اختیار کرنا کفر ہے؟ کیا ان قوانین میں سے کسی کو بادل ناخواستہ کہ نہیں ہے ہم کو نہیں لینا چاہیے مگر مجبور ہے؟ مثال کے طور پہ بینکنگ سسٹم کا آج کوئی بہت سے مسلم ممالک میں سودی بینک ہے، اب سودی بینک اختیار کیا تو اس وجہ سے وہ کافر ہو گئے۔ ہم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ سودی بینک کیوں بنا کر رکھے ہیں، تو کہا کہ بین الاقوامی لین دین ہمارا کرنا ضروری ہے، انٹرنیشنل لیول پہ جو ہمارے سودے اور کاروبار ہوتے ہیں، اگر یہ بینک نہ ہو تو ہم لین دین نہیں کر پائیں گے۔ ایک مثال ہے، اگر یہ بات صحیح ہے تو کیا یہ عذر و مجبوری نہیں ہے؟ ہمارے ہندوستان میں کون مسلمان ہے آج جس کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے؟ تو کیا ہم سودی کاروبار کے مددگار بن گئے؟ فتویٰ دے دیا جائے کہ سودی لین دین میں حصے دار بن رہے ہو، اللہ اور رسول سے جنگ کا اعلان کر رہا ہو۔ کچھ لوگ سود کھا رہے ہیں یہ الگ بات ہے، لیکن جو نہیں کھا رہا ہے مجبوراً جس نے بینک اکاؤنٹ کھول رکھا ہے۔ آپ ہندوستان میں رہتے ہوئے کتنے ہندوستانی ایسے قوانین پر عمل کر رہے ہیں جس کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ قرآن حدیث کہتے ہیں دائیں جانب سے ہر چیز کو اختیار کرنا چاہیے، ہمارے یہاں روڈ پر چلنے کا قانون ہے کہ بائیں جانب سے چلو۔ اب میں اگر ابھی گاڑی لے کے نکلوں اور دائیں روڈ پر چلنے لگوں کہ ہمارا دین کہتا ہے کہ رائٹ سائڈ میں چلنا چاہیے، تو کیا پولیس والا مجھے چھوڑ دے گا؟ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ رزاق ہے تو راشن کارڈ نہ بنایا جائے؟ تو انڈیا کا قانون ووٹ دے دیا تو مشرک ہو گئے، یہ لوگ فتویٰ دے رہے ہیں نا۔
تو کفر کی بھی اگر بات ہے، اس حدیث کے ٹکڑے کو سمجھیں کہ امیر کی سمع و اطاعت کرنی ہے، اگر امیر کی طرف سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، تب بھی اس کا حق ادا کرنا ہے۔ مخالفت کرنے کی گنجائش کب ہوگی؟ جب کھلا کھلا کفر ہو، ایسا کفر جس کی تعویل کی گنجائش نہ، ایسا کفر، میں جو بول رہا ہوں من اللہ عندکم من اللہ فیہ برہان کی تشریح علماء نے یہی کی کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے اس بارے میں برہان ہو، کھلی دلیل ہو۔ یہ تیسرے نمبر کی حدیث ہے۔ چوتھے نمبر کی روایت پیش کر کے آج کا درس ہم سمیٹ لیں، کیونکہ کچھ حدیثیں ہیں اور اس میں کچھ امور تشریح طلب ہے۔ انہوں نے ایک حاشیہ بہت اچھا لگایا۔ ہاں، ہمارے باہمی تعلقات جیسے بھائی بھائی ہیں، میاں بیوی ہیں، رشتہ و پیوند کے لوگ ہیں، سماج میں تعلقات ہوتے ہیں، تو اس میں یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ آپ میرے ساتھ اگر بدسلوکی کر رہے ہیں تو پلٹ کے مجھے اتنا حق ہے کہ میں آپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کروں، جب آپ میرے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں تو میں بھی کروں، جتنا آپ نے کیا اتنا۔ یہ جائز ہے۔ اچھا یہ ہے کہ کوئی بدسلوکی کرے تو آپ پلٹ کے اچھا سلوک کرو، بہتر یہ ہے۔ لیکن جائز ہے کہ کوئی ایک تماچا مار رہا ہے تو آپ بھی ایک تماچا مار سکتے ہو، لیکن آپ نے 2 مار دیا تو آپ ظالم ہو جائیں گے۔ شریعت میں یہ اجازت ہے نا۔ تو یہ جو تبادلے کی اجازت ہے عام تعلقات میں، حاکم اور محکوم کے درمیان یہ اجازت نہیں ہے اسلام میں، بہت اچھی طرح دماغ میں رکھیں۔ یہ آگے کی 1-2 حدیث کے ضمن میں انہوں نے حاشیے میں اس طرح کی بڑی پیاری بات کہی اور بعض سلف کے اقوال کا وہ کیا کہ دنیا کے دوسرے تعلقات میں یہ چیز ہوتی ہے، لیکن حاکم کا معاملہ اس سے مستثنا ہے۔ اگر حاکم آپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، آپ کا مال زبردستی ہڑپ لیا، آپ کے ساتھ کوئی سزا والا معاملہ کیا، آپ کے ساتھ کوئی ظلم کیا، آپ کا کوئی حق مار لیا، تو آپ کو پلٹ کے اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے تماچے کے بدلے میں تماچے کی اجازت ہے، حاکم کو تماچے کے بدلے میں آپ تماچا نہیں مار سکتے، یہاں تک کہ بعض مرتبہ وہ اگر سخت سے سخت سزا دے رہا ہے آپ کے کسی قریبی کو، تب بھی آپ کو جھیل لینا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیثیں کہہ رہی ہیں۔ ہاں، یہ حدیث ایک اور پڑھ لیں آج کی، ہاں، کہ نافع بن عبداللہ، حضرت نافع رحمہ اللہ حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ السمع والطاعۃ علی المرء المسلم فیما احب وکرہ، کہ مسلمان آدمی پر سمع اور طاعت، سننا اور مان لینا فرض ہے، ضروری ہے، وہ ان چیزوں میں بھی جسے وہ پسند کرتا ہے اور ان چیزوں میں بھی جسے وہ ناپسند کرتا ہے، آپ کو اچھا لگے کہ برا لگے، حاکم کی بات ماننی ہے۔ ما لم یؤمر بمعصیہ، جب تک کہ اس کو معصیت کا حکم نہ دیا جائے، گناہ کا حکم دے گا تو پھر نہیں ماننا ہے۔ ہاں، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، جب معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر سمع و طاعت نہیں ہے، اس کی بات سننی ماننی نہیں۔ یہ قرآن حدیث کی یہ تعلیمات اور ابھی اور حدیثیں باقی ہیں، یہ سامنے رکھیے۔ اور ہندوستان میں یا آج کا جو جمہوری مزاج ہے، ہم لوگوں کا اثر، ہم لوگوں کے ذہن و دماغ پر اسی کا اثر ہے کہ کوئی بھی کہیں کسی غلطی کر رہا ہے تو ہم دھڑ سے اس پر اٹھاتے ہیں، اخبار میں، سوشل میڈیا میں اس پہ تبصرہ کرنا، حاکم کے خلاف بولنا اور اس کو بدنام کرنا، مختلف قسم کے الزامات لگانا، جیسا کہ آج ایک فیشن سا بن گیا ہے۔ یہ مزاج جمہوریت کا ہے، اسلام کا نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اصلاح کا جو طریقہ بتایا ہے وہ اگلے درس میں انشاءاللہ آئے گا۔ یہ آج ہم نے 4 روایتیں پڑھی، انشاءاللہ آئندہ درس میں آگے کی یہ 2-4 حدیثیں، انہوں نے بھی کل جو ہے 9 حدیثیں ہی صرف بیان کی ہیں اور کہا کہ اس میں اصل مقصود ظاہر ہو جاتا ہے، جبکہ اس موضوع کی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ تو یہ سمع و طاعت کی کو واجب قرار دینے والی جو حدیثیں ہیں، خارجیت سے کے متعلق صفات، اوصاف، خوبیاں بیان کرنے کے بعد صاحب کتاب نے اس کا ذکر کیا، اور ان دونوں کے بعد اگلے باب میں خارجیوں کا تعارف کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنیادی طور پر خوارج کے جو اوصاف ان حدیثوں میں بیان کیے گئے اور ان کا جو عمل یا گمراہی، شبہات کے فتنے کی شکل میں جو کام کر رہا ہے، وہ یہی حکام کی مخالفت اور جماعت المسلمین سے الگ ہو جانے والا مزاج ہے۔ اور اس مزاج نے دین اور دین کی بعض چیزوں کے تعلق سے غلط اصول کی بنیاد فراہم کی ہے کہ وہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ مر جائے تو ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا، دنیا میں ایسے انسان کو ہم قتل کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں۔ ایسی ہی دلیلوں کی بنیاد پر آج بعض مسلمان جو ہے بم دھماکوں یا تشدد اور انتہا پسندی کے راستوں کو اختیار کرتا ہے یا بات کرتا ہے، اور پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کرتا ہے، پورے مسلمانوں کو نہ صرف بدنام کرتا ہے بلکہ ان کو ان کی دعوت اور حکومت کو کمزور کرتا ہے، مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹتا ہے، مسلمانوں کے خلاف ہونے والی سازشوں کا حصہ بنتا ہے۔
اور اس کے اور بھی بہت سے نقصان ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔